بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ لوگ بہت اہتمام سے مغرب کی اذان سے پہلے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ احادیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک اثر ملتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کننا نؤمر بالدعاء، ہمیں مغرب کی اذان کے قریب دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر منقول ہے۔ اسی طریقے سے کئی احادیث میں عصر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ذکر میں مشغول رہنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس روایت کو صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک اتنا پسندیدہ ہے، یہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں 2 غلام کو آزاد کروں، یہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں، 4 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں۔ اور وہ غلام کون سے؟ وہ غلام اولاد اسماعیل میں سے، ان کی بڑی فضیلت ہے، اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ پسند مجھے کیا ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک میں اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی تسبیح و تحلیل کے اندر اور دعاؤں کے اندر مشغول رہوں۔ دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے اس کو جزدان نہیں کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جز کا مطلب حصہ ہوتا ہے اور قرآن مکمل ہے، اس کپڑے کو اس کا حصہ بتانا صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو غلاف قرآن کہا جائے، اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ آپ نے جو جزدان کا معنی کیا ہے، یہ جزدان الگ الگ نہیں، جزدان ہی پورا ورڈ ہے۔ چنانچہ ریختہ ڈکشنری کے اندر، جو مشہور ڈکشنری ہے، اس کے اندر جزدان کے معنی دیے ہوئے ہیں، چمڑے یا کسی اور چیز کا تھیلا جو کاغذات کے کام آتا ہے، ایک معنی یہ دیے ہوئے ہیں۔ دوسرا معنی دیا ہوا ہے کتاب کے اوراق رکھنے کا بستہ۔ تیسرا معنی دیا ہوا ہے بچوں کی کتابیں رکھنے کا بستہ۔ چوتھا معنی دیا ہوا ہے جسم کا ڈھانچہ جس پر کھال کا خول ہے۔ پانچواں معنی دیا ہوا ہے اردو میں یہ لفظ عموماً قرآن شریف کے غلاف کے لیے رائج ہے، باقاعدہ اہل لغت اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کی ہندی کی چنڈی کرنا کہ جس کے معنی حصہ، قرآن کا حصہ، تو ان سب چیزوں میں نہ پڑیں۔ جو چیز جزدان جو ہے استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر، اور اس کے معنی جو ہے وہ خود غلاف کے آتے ہیں، تھیلے کے آتے ہیں، جس چیز کے اندر کتابیں رکھی جاتی ہیں، قرآن رکھا جاتا ہے، تو اس سے کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے باہر سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے سجدے میں ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر کے دعا کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھا ہوتا ہے
اسی طرح سجدے میں اس طرح دیکھیے، سب سے پہلی چیز روایات سے، احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سجدے میں دعا کا ذکر ملتا ہے، وہ روایات کے اندر جو نمازیں ہیں، نماز نفلی نماز مراد ہے۔ جو سجدے میں دعا کا ذکر ملتا ہے تو وہ کون سی نماز ہے؟ نفلی نماز ہے، فرض نماز نہیں بلکہ نفلی نماز، یہ سارے علماء کا کہنا ہے۔ اور نفلی نماز کے اندر جو دعا کی جائے گی سجدے میں، وہ بھی عربی زبان کے اندر، اردو میں دعا نہیں کرنا ہے، انگریزی میں دعا نہیں کرنا ہے، فارسی میں نہیں، کیونکہ نماز ہے۔ اگر اردو کا ایک جملہ بول دیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے عربی ہی کے اندر دعا کریں، عربی میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور نماز کے علاوہ یوں ہی سجدے میں دعا کرنا، اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا ہے، اس لیے جو طریقہ ہے دعا کا اس طریقے پر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سجدے میں کرنا چاہیں تو نفل نمازوں کے اندر عربی کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں، اور بہت سی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آپ انہیں جو ہے اپنی نمازوں کے اندر مانگ سکتے ہیں سجدے کے اندر، لیکن نفل نمازوں کے اندر۔ آخر سوال ہے ان کا، ہم نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، ایک انصاری آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس گئے، ان سے فرمایا والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ بالآخر پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا ان سے جھوٹ کہا؟ ان کے عمل کو جاننے کے لیے اس کی وضاحت فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دعاؤں کا طالب عبد الرحمن اناؤ، یوپی انڈیا سے۔ بڑا لمبا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور یہ تو صحابی ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی یہ محفل تھی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو آئے گا بندہ وہ جنتی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک صحابی داخل ہوئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے، پھر وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحابی آئے گا وہ جنتی ہے، تیسرے دن پھر وہی صحابی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے پیچھے لگ گئے کہ ارے کیا عمل کرتے ہیں بھائی، چلو پتہ کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کر کے خوب لمبی چوڑی عبادت کرتے ہوں گے، خوب تہجد پڑھتے ہوں گے، خوب لمبی لمبی تسبیح پڑھتے ہوں گے، چلیں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو بہانہ چاہیے نا ان کے گھر میں رہنے کے لیے، کیسے کہیں گے ہم تمہارے گھر میں رہیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میرا والد صاحب سے کچھ جو ہے تنازع ہو گیا ہے، کچھ تنازع ہو گیا ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن میں گھر میں نہیں رہوں گا، اس لیے میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ تو اب اس پر یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے جھوٹ کہا؟ بھائی مجھے کیا معلوم، اگر ہو سکتا ہے اللہ کے ارے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کچھ اختلاف ہوا ہو اپنے والد سے۔ بحث تنازع کے معنی صرف جو ہے جھگڑے کے نہیں آتے ہیں، تنازع کے معنی بحث کے بھی آتے ہیں۔ صحابہ کرام بعض مسائل کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو توریہ تو جائز، اس سے پہلے میں نے بتایا ہے توریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کا 2 معنی ہو، 2 معنی ہو، اور انسان ایسے موقع پر جھوٹ سے بچنے کے لیے وہ لفظ بولے اور بول کر کے وہ ایسا معنی مراد لے جو دور والا معنی ہے، اور سامنے والا قریب والا معنی مراد لے، تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا۔ یہ توریہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ممکن ہے کہ توریہ سے کام لیا ہو، کچھ اختلاف ہوا ہو، کچھ بحث ہوئی ہو، اس کو ذکر کیا اور وہ مراد لے لیا ہو۔ اور پھر صحابی کے بارے میں تو مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، تو صحابی کے بارے میں ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ اس لیے جو ہے حسن تعویل سے آپ کام لیں اور بدگمانی نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔